تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ وطن عزیز ارض پاک پاکستان کو ہمیشہ سلامت فرمائے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ارض پاک کو اللہ تعالیٰ اسلام کا قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کے پروگرام کا آپ نے اشتہارات پہ مشتہر کیا ہوا عنوان پڑھا سیرت خاتم الانبیاء، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ ایسا جامع معنی عقیدہ ہے کہ اس کے اقرار، اظہار اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اظہار اور اعلان ضروری ہے، بعین ہی ختم نبوت کے عقیدہ کا اقرار، اعلان اور اظہار بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جو اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول اس کائنات میں جلوہ گر کیے، وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس سنہری سلسلہ اور اس عظیم الشان مالا کا آخری موتی، آخری پھول اور آخری کڑی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا۔ حضرات، اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، مگر سرور کائنات کے بعد اس دنیا میں اللہ کا کوئی سچا نبی اور پیغمبر نہیں آ سکتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ثلاثون کذابون دجالون، کہا قیامت سے پہلے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں کئی لوگ آئیں گے، اور ان کی تعداد 30 بتائی، کہا 30 لوگ آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ثلاثون کذابون دجالون، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، مکر کر رہے ہوں گے، فریب، دھوکہ دہی، کذب بیانی، دروغ گوئی سے کام لیں گے، وہ سارے کے سارے دجال اور کذاب ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت قائم ہوگی، نئی نبوت نہیں آئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے، امام الانبیاء بنا کے اس کائنات میں مبعوث کر دیا۔ اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، کہا لوگوں، میری مثال ایک محل کی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اپنا محل تعمیر کرتا ہے، بنگلہ، کوٹھی، بہترین ڈیرا وہ مکمل کرتا ہے، بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا دیدہ زیب، بڑا دل نشین، بڑا آنکھوں کو بانے والا خوبصورت منظر اس کے گھر کا، کوٹھی کا، بنگلے کا، وہ گھر مکمل ہو گیا، محل مکمل ہو گیا۔ لوگ وزٹ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر بڑا سونا ہے، ڈیرا بڑا پیارا بن گیا، یہ سارا کمپلیٹ ہے، وائٹ واش ہو گیا، پتھر ٹائل کا کام مکمل ہو گیا، سیلنگ کا کام ہو گیا، وائرنگ، اور اس گھر کے اندر روشنی، ضیاء پاشیاں، سارا گھر مکمل ہے، اور اس محل اور کوٹھی کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں محل بڑا سونا، کوٹھی بڑی پیاری، مگر یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، خالی جگہ دیکھنے میں بلی محسوس نہیں ہوتی، یہاں اینٹ لگا دی جاتی اور یہ سوراخ بند ہو جاتا، اس کوٹھی اور بنگلے کو 4 چاند لگ جاتے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اس محل کی مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کے محل کو تعمیر کرنا شروع کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا محل مکمل ہو گیا، یہ قصر نبوت کمپلیٹ ہو گیا۔ قصر نبوت کے اندر دروازے لگ گئے، روشن دان لگ گئے، کھڑکیاں لگ گئیں، وائٹ واش ہو گیا، ٹائل پتھر کا کام مکمل ہو گیا، سیلنگ کمپلیٹ ہو گئی، ہر طرف نور، روشنی، ضیاء پاشیاں جگمگ نظر آ رہی ہے۔ مگر اس قصر نبوت میں، رسالت اور نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری، انا لبنۃ الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل کی آخری اینٹ بنا کے وہ محل مکمل کر دیا ہے۔ نبوت کے محل کے اندر کوئی نئی اینٹ لگانے کی کوشش کرے گا، کوئی کمی اور بیشی کی کوشش کرے گا، سرور کائنات فرماتے ہیں وہ دجال ہوگا، مکار ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مرتد ہوگا، اس کا میری امت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ وہ نبوت کا محل مکمل ہے، جس طرح گھر مکمل ہے، کوٹھی اور بنگلہ مکمل ہے۔ انا لبنۃ الآخرہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس کائنات میں جلوہ گر کر دیا، اور آپ کی عظمت یہ ہے، مقام اور مرتبہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے۔ ہر نبی کے سر پہ، ہر پیغمبر کے سر پہ، ہر رسول کے سر پہ اللہ نے عزت کا، شرف کا تاج پہنا دیا، پیغمبری کا تاج، نبوت کا تاج، رسالت کا تاج۔ مگر کائنات کے امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے سر مبارک پہ ایک نہیں 2 تاج پہنا دیے۔ ایک رسالت کا تاج پہنا دیا، دوسرا سرور کائنات کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد دنیا کا کوئی فرد و بشر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا، پیغمبری کا دعویٰ کرے گا، وہ مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور جو اس کو نبی، پیغمبر یا رسول تسلیم کرے گا وہ بھی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایسا بدبخت آدمی مر جائے، اس کی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، ایسے بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جس کے لیے سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرات، آپ غزوہ بدر سنتے ہیں، غزوہ احد کا تذکرہ سنتے ہیں، خندق اور تبوک کا ذکر پڑھتے ہیں، خیبر اور فتح مکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی 63 سالہ حیات مبارکہ، 23 سالہ نبوت و رسالت کا دور، اس دور میں جو غزوات ہوئے، جو سرایہ ہوئے، 27 غزوات ہیں، 83 کے قریب سرایہ ہیں۔ ان تمام غزوات اور تمام جنگوں میں سرور کائنات کے صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، رب کی توحید کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، فکر آخرت کے لیے، عقائد فاصلہ اور عقائد باطلہ کی تردید کے لیے، آپ کی ساری حیات مبارکہ میں جو صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے، ان کی تعداد ہے 259۔ کتنے؟ 259، ایک کم 60، 259 صحابہ اکرام رب کی توحید کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرات، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمہ کذاب، بدبخت، ملعون، اس نے خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ مجھے
آپ اپنی نبوت اور رسالت میں شراکت دار بنا لیں. کلمہ آپ کا ہوگا، اذان آپ کے نام کی ہوگی، درود پاک آپ پہ پڑھا جائے گا، مگر سلسلہ یہ ہے کہ میں شراکت دار ہوں گا. آپ کے بعد میں بھی دنیا کے اندر رسول اور نبی کے نام سے جانا جاؤں گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں مسواک، آپ نے مسواک پکڑی ہوئی، آپ کے چہرہ پر انوار اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں، غصے کے آثار نمودار ہوئے، غصہ سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، نبوت اور رسالت تو بڑی عظمت والی بات ہے، یہ اللہ انتخاب کرتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ چناؤ کر لے. نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے میرے ہاتھ میں یہ مسواک کا ٹکڑا ہے. اگر مسلمہ کذاب بدبخت مجھ سے مطالبہ کرے کہ یہ مسواک کا آدھا ٹکڑا مجھے دے دو، میں اپنی جان تو پیش کر دوں گا، مگر اس بدبخت اور مرتد کو مسواک کا آدھا ٹکڑا دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، لشکر ترتیب دیا. اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اس دنیا کو چھوڑ کے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ کے مہمان بن گئے. اور آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل، آپ کے یار غار اور آج آپ کے صاحب مزار حضرت ابوبکر صدیق کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ بنے. صحابہ اکرام نے ان کے دستے مبارک پہ بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا حلف اٹھانے کے بعد خطبہ دیا. اور سب سے پہلا جو لشکر روانہ کیا وہ بنو حنفیہ کے اور بدبختوں کے خلاف ختم نبوت کی جنگ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 13,000 سرور کائنات کے صحابہ، جاننثار، وفادار، ان کا لشکر ترتیب دیا اور ان کو بنو حنفیہ کے خلاف حدیقۃ الرحمان باغ کے اندر جنگ کے لیے روانہ کیا. اور آپ نے کیا اعلان کیا؟ کہا لوگوں، مدینہ میں وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک تھے وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بھی نکلے، احد والے بھی نکلے، خندق والے بھی نکلے، بیعت رضوان والے بھی نکلے. کوئی فرد نوجوان صحت مند مدینہ میں نہ رہے، ان کے خلاف جا کے جہاد کرنا ہے. خود بھی تلوار پکڑی، میدان کارزار کے لیے نکلے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روکا. کہا امیر المومنین آپ نہ جائیے، آپ مدینہ میں رہیے، ہم رب کی توفیق سے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے. اور حضرات سرور کائنات کے صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے ذرا غور کیجئے اور میری یہ بات اپنے دلوں پہ نوٹ کر لیجئے. سرور کائنات علیہ السلام نے 27 غزوات لڑے. آپ کی حیات مبارکہ میں کم و بیش 83 سرایہ ہوئے. آپ ہر جنگ، ہر جہاد، ہر قتال، ہر میدان کارزار میں صحابہ کو روانہ کرنے سے پیشتر ایک ضابطہ اخلاق جاری کرتے، ہدایات دیتے. وہ ہدایات کیا تھی؟ وہ آپ کی پیاری سیرت ہے، آپ کا اعلیٰ کردار ہے، آپ کی بہترین عادات و اطوار ہے. آپ فرماتے میرے صحابہ تم کفر اور شرک کے خلاف جہاد کے لیے جا رہے ہو، وہاں پہ کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی خاتون عورت کو تم نے قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ان کی کسی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کرنا، ان کے باغات کو نہیں جلانا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. یہ آپ ضابطہ جاری کرتے. حضرات صحابہ اکرام اسی پہ عمل پیرا ہوتے. اور جب باری آئی ختم نبوت کے چوروں، عقیدہ ختم نبوت کے غداروں کے خلاف جہاد اور قتال کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے جاننثاروں تم جا رہے ہو، بنو حنفیہ بدبخت جو ختم نبوت کے عقیدہ کے ڈاکو اور چور ہیں ان کے خلاف جہاد کے لیے. سن لو ختم نبوت کا غدار کوئی بوڑھا سامنے آئے
اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا. کوئی ختم نبوت کی چوری کرنے والی عورت بوڑھی ہو جوان ہو بچی ہو سامنے آئے اس کو قتل کر دینا, ان کے بچوں کو دیکھ کر دینا, ان کی فصلوں کو برباد کر دینا, ان کے باغات کو جلا دینا, ان کی عبادت گاہوں کو ڈھا دینا, مسمار کر دینا. خلیفۃ المومنین امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین یار غار صاحب مزار خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے غداروں کے خلاف یہ ضابطہ جاری کیا. لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سرور کائنات کے فرامین کے برعکس کہا ہاں سن لو, ختم نبوت کے غدار ایسے پلید اور ناپاک ہیں اللہ رب العزت ان کے وجود کو اپنی زمین پہ برداشت نہیں کرتا. یہ اتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں, ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے اور ان کا ناپاک وجود رب کی دھرتی پہ باقی نہیں رہنا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام گئے اور ادھر 80,000 کا لشکر ہے, ادھر 13,000 سرور کائنات کے جان نثار ہیں. گاجر مولی کی طرح اور بدبختوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور بنو حنفیہ میں آقا کی ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا. اور اس ختم نبوت کی جنگ میں سرور کائنات کے جو صحابہ جام شہادت نوش کیا, حضرات ان کی تعداد 1 2 4 10 50 100 200 300 نہیں, سرور کائنات کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے امام کائنات کے 700 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. کتنے صحابہ؟ بلند آواز سے کتنے؟ آپ کی حیات مبارکہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259. اور صرف ختم نبوت کے عقیدہ کے دفاع کے لیے 700 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. اور ان صحابہ میں سینکڑوں وہ ہیں جو رب کے دین کے عالم ہیں اور رب کے قرآن کے حافظ ہیں. حفاظ کرام, قرائے کرام, علماء کرام, 700 صحابہ کرام ختم نبوت کی جنگ میں اپنی جان رب کے سپرد کر دی. مگر حضور کے بعد ختم نبوت کے عقیدہ کے غداروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ان کا کلا کما کر دیا. حضرات عقیدہ ختم نبوت کے لیے 700 صحابہ کرام اپنی جانوں پہ کھیل گئے. اور آج ہم وہ لوگ جو سرور کائنات کے بعد ختم نبوت کے عقیدہ کو نہیں مانتے, نبوت کو جاری رکھنے کا جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مرزا قادیانی جہنم مکانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ رب کا نبی ہے, اللہ رب العزت کا پیغمبر ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم ان کے ساتھ رشتہ داریاں کریں, ان کی غمی میں شرکت کریں, ان کی شادیوں میں خوشیوں میں شریک ہوں, ان کے ساتھ راہ و رسم رکھیں. مجھے بتائیے قیامت کے روز ساقی کوثر اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کے سرور کائنات کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ آ جاؤ, ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ مرتد ہے, اور مرتد کی شرعی سزا قتل ہے, اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہو, تو جو سرور کائنات کی ختم نبوت کا غدار ہے اس کے خلاف شرعی سزا کا نفاذ ہوگا. اور شرعی سزا یہ ہے جو حضور کے بعد کسی کو نبی پیغمبر یا رسول تسلیم کرتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. ارض پاک پاکستان سے اس کے ناپاک وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. آج ان کی مصنوعات شیزان پینے والوں, ان کی مصنوعات کا استعمال کرنے والوں, حضور خاتم الانبیاء کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ساقی کوثر, شافع روز جزا,
खातमुल अंबिया और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। खत्म नबूवत के गद्दार किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? और जो अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपना माल पेश करने वाले, अपना वक़्त देने वाले, मेहनत और कोशिश करने वाले, अकीदा खत्म नबूवत की तरवीज और इरशाद करने वाले, हुजूर को खातमुल अंबिया तस्लीम करने वाले आएंगे शाफ़े महशर अपने दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पिलाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर मोमिन, हर मुसलमान को आपके दस्ते मुबारक से अल्लाह ताला जामे कौसर नसीब फरमाए। और सुनिए, जो अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी करता है, अल्लाह ताला उसको मुकाम क्या देते हैं, मर्तबा क्या देते हैं? शहीद मिल्लत मदफून जन्नतुल बकी हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरात, उन्होंने कादियानियत और मिर्जाइयत के खिलाफ अरबी जुबान में एक किताब तसनीफ की, नाम है अल कादियानिया। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किताब मुकम्मल हुई, उसको छपवा के दुनिया में आम कर दिया गया। माह रमजानुल मुबारक है, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, और रमजान की 27वीं रात है, लैलतुल कदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल, रब की तौफीक से हजरत अल्लामा शहीद फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी में था, मदीना मुनव्वरा में था, रमजानुल मुबारक है, रमजान की 27वीं शब है, रात भर अल्लाह ताला की इबादत नवाफल अदा करने में, रब की बारगाह में जिक्र अज़कार के तोहफे पेश करने में, और सरवरे कायनात की ज़ाते ग्रामी पे दुरूद व सलाम पढ़ने में, अहलन सहलन मरहबा। खतीब ज़ीशान वाइज़ खुशलहान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसफ नज़ीर मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला खतीब आज़म लाहौर तशरीफ लाए। मरहबा। अल्लाह सुब्हानहु व ताला इनकी आमद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व ताला अपनी रहमत फरमा के इनकी कदम कदम पे हिफाजत फरमाए। हजरात, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आखिरी बात, कारी साहब तशरीफ लाए हैं, उनका इंशाअल्लाह दिल पजीर, मीठा और हलावत वाला खिताब आप सुनेंगे, और इंशाअल्लाह बार बार आप डिमांड करेंगे मौलाना मोहम्मद अरशद साहब से कि जनाब मुहम्मदी साहब को दोबारा बुलाएं। अल्लाह ताला ने शीरी बयां बनाया है, बेहतरीन मुअस्सर खिताब करते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इनकी कुव्वते बयानी में और रहमत का नुज़ूल फरमाए। तवज्जो चाहूंगा। आखिरी बात, हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रात का आखिरी पहर मुझे थकन महसूस हुई। मैं मस्जिद नबवी के पड़ोस में मेरी रहाइश थी, अपने घर गया, बिस्तर पे लेटा, थोड़ा आराम करने की गरज से, और अरबी जुबान में लिखी हुई किताब अल कादियानिया अपने तकिए के नीचे रखी, बिस्तर पे दराज हुआ, नींद आई, सो गया। अभी चंद लम्हे सोया हूं, अल्लाह ताला ने मुझे एक ख्वाब दिखाया, और उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुजूर खातमुल अंबिया का दीदार मुझे नसीब फरमा दिया। फरमाते हैं कैफियत ये है, मैं अपनी रहाइश गाह से निकल रहा हूं, मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, बाबुल सलाम पे पहुंचा, सरवरे कायनात के रोज़ा अनवर गुंबद खजरा पे पहुंचा। मैं क्या देखता हूं, आज रोज़ा अनवर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, गुंबद खजरा के दरवाजे खुले हुए हैं। मैंने दरवानों को सलाम अर्ज किया और सरवरे कायनात के रोज़ा पाक में दाखिल हुआ। क्या देखा, हुजूर खातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, और आपके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे। मैंने सरवरे कायनात का दीदार किया, आपके यारे गार का दीदार किया।
حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا، آپ نے نماز مکمل کی، میں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، مصافحہ کیا، شیخین سے ملا، سلام عرض کر کے میں گنبد خضرا سے باہر نکل رہا ہوں تو میں گنبد خضرا کے دربانوں سے کہتا ہوں، یار یہ روضہ انور کے دروازے تم روز کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کہہ رہے ہیں احسان تجھے مبارک ہو، یہ روز روز نہیں کھلا کرتے اور ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کا دیدار کروایا، شیخین کا دیدار کروایا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، مسجد نبوی کے میناروں سے تہجد کی اذان بلند ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں خوشی کے آنسو میری آنکھوں میں جلدی سے اٹھا، وضو کیا، سجدہ شکر ادا کیا، روزہ رکھا، مسجد نبوی میں باجماعت نماز فجر بھی ادا کی، ذکر اذکار سے فارغ ہوا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے نماز چاشت ادا کی اور گھر جانے کی بجائے سیدھا مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں پہنچا اور سعودیہ کے اس وقت کے مفتی اعظم حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں جا کے اپنا خواب عرض کیا۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز فرماتے ہیں احسان تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حضرات جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، قادیانیت، مرزائیت اور ختم نبوت کے چوروں ڈاکوؤں کے خلاف سینہ سپر ہوتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، ذہنی صلاحیتیں دیتا ہے اور ختم نبوت کے غداروں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، مر گیا بدبخت سارے مر جائیں، ہم کسی کے جنازہ میں نہیں جائیں گے، تعزیت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں غیرت کی زندگی دے، ان بدبختوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی۔ حضرات یہ امت مسلمہ کا متفقہ اور امت مسلمہ کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے، اس کے لیے بیدار ہو جائیے۔ ہر ظالم سے، ہر جابر سے، ہر گناہگار سے، ہر نافرمان سے صلح ہو سکتی ہے، حضور کی ختم نبوت کے غدار سے صلح، سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی جو حفاظت کرتا ہے، گویا کہ وہ سرور کائنات کے وجود مبارک پہ پہرا دے رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سیرت امام الانبیاء اور سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس میں یہ عہد کریں کہ اپنے ساری زندگی اپنے جیتے جی ختم نبوت کے غداروں سے ہاتھ ملائیں گے، بلند آواز سے ہاتھ ملائیں گے، ختم نبوت کے چوروں سے ناتا رشتہ کریں گے، ختم نبوت کے غداروں کی کوئی تعزیت غمی خوشی میں شرکت کریں گے، ختم نبوت کے غداروں سے نفرت کا رشتہ ہے، ہمارے آخری سانس تک نفرت کا رشتہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اللہ اسی عقیدہ پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے برادری عزیز طائف سے جناب بھائی عبدالرؤف صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں عزت، مال، جان، آبرو اور رزق کے اندر اللہ برکات کا نزول فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ بیماری سے مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ، ان کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی، اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے۔ ان کی محبت علماء کرام کے ساتھ الحمدللہ وہ خود تو طائف میں بیٹھے ہوئے یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور علماء کرام کی خدمت میں اللہ رب العزت کی طرف اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ محبت، ہدیہ اور گفٹ اور تحفے تحائف بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے۔ ان کی محبت اللہ تعالی
ساری زندگی سلامت رکھے، کاروبار میں، عزت مال جان آبرو میں اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس بزم کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے قیامت کے روز اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔